السلام علیکم. امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. آج کا ولاگ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. آج ہمارے کچھ ساتھی جو ہیں وہ سروے کرنے گئے ہوئے تھے, عوام سے پوچھنے گئے ہوئے تھے کہ آپ نے کس کو ووٹ دینا ہے. تو بڑی ان کی انٹرسٹنگ وہاں پہ فائنڈنگ ہے, وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ رانا صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. کچھ اندر کی خبریں ہیں آنے والے انتخابات کے حوالے سے, کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے حوالے سے, وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے. رانا صاحب آپ کی اجازت سے میں ذرا نوجوانوں سے شروع کرنا چاہتا ہوں. عمر, آج آپ نے یہ سروے کیا NA47 میں, جس کو پریویسلی NA53 بھی کہتے تھے, تو آج آپ کو وہاں پہ جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے اسی کے مطابق رزلٹ ہے؟ اور دوسرا بریفلی یہ بھی بتا دیں کہ بنیادی کوشچن کیا تھا آپ لوگوں کا, مطلب جنرل جو اوور آل کوشچن تھا وہ کیا تھا, عوام سے کیا پوچھا آپ نے؟ بنیادی کوشچن تو یہی تھا کہ آپ جو آنے والے الیکشنز ہیں اس میں کس جماعت کو آپ ووٹ دیں گے یا کس شخصیت کو ووٹ دیں گے. تو جو NA47 ہے ٹیکنیکلی پرانا, جس طرح آپ نے کہا NA جو 53 ہے یہ والا حلقہ تھا, اس کی بعد ڈیلیمیشن ہوئی. ہم لوگ 12 کو سے شروع ہوئے تھے اور ہم نے تقریباً جو ستارہ مارکیٹ ہے وہاں پہ اپنا سروے اینڈ کیا تھا, جس میں ڈفرینٹ ڈیموگرافکس آ جاتے ہیں, اربن سینٹرز بھی آ جاتے ہیں اور آپ کے دیہی علاقے بھی آ جاتے ہیں. تو بائی اینڈ لارج جو ہے ایکسپیکٹیشنز تو یہی تھیں کہ چونکہ اسلام آباد کا ایریا ہے اور چیئرمین PTI پہلے یہ حلقہ جیت چکے ہیں, اور اس کے بعد آپ کے علی نواز اوان تھے, بائی الیکشنز میں کھڑے ہوئے تھے, انہوں نے یہ دوبارہ سیٹ جیتی تھی. تو اسی طرح کی ایکسپیکٹیشنز, لیکن ایکسپونینشلی ان کا ووٹ بینک ایسے ہی لگ رہا ہے کہ وہ فردر انکریز ہوگا, کیونکہ ایون باراکو جیسے سیکٹر میں جہاں پہ آپ کے عباسیز کافی زیادہ فیملی ہے, برادری ہے, وہاں پہ بہت زیادہ رہتی ہے. شاید کاکان عباسی کا بہت بڑا ووٹ بینک ہے وہاں پہ. پیپلز پارٹی کا بھی ٹھیک ٹھاک اس علاقے میں ووٹ بینک ہے, لیکن اس کے باوجود جو وہاں کی دیہی علاقوں کی جو آبادی تھی, انہوں نے بھی کہا کہ ہم اگلے انتخابات میں ٹیکنیکلی چیئرمین PTI کو ہی ووٹ دیں گے. وہاں پہ تقریباً اگر آپ کہیں کہ 10 بندوں سے اگر آپ نے کیا ہے ڈفرنٹ سے واکس باکس کیا, تو تقریباً 8 جو ہیں وہ چیئرمین PTI کے فیور میں ہی آ رہے تھے. مطلب عوام کی میجورٹی جو ہے, مطلب 10 بندوں سے آپ پوچھ رہے ہیں اور 8 بندے کہہ رہے ہیں کہ ہم چیئرمین PTI کو ووٹ دیں گے, عمران خان کو ووٹ دیں گے. اچھا عاصم, وہاں پہ جن لوگوں سے کوشچن کیا, کیا سارے نوجوانوں سے آپ لوگوں نے بات کی یا مختلف عمروں کے لوگوں سے اور جینڈرز کے لوگوں سے آپ کی بات ہوئی؟ ہم نے ہر عمر کو ٹارگٹ کیا. کوشش ہم نے کی کہ جی اس طبقے کو ٹارگٹ کیا جائے جو کہ غریب ایک طبقہ ہے, لیکن سب کا ایک ہی جواب تھا کہ سابق وزیر اعظم کو ووٹ دینا. میرا ایک کوشچن تھا کہ آپ کا مقصد کیا ہے سابق وزیر اعظم کو ووٹ دینے کا, تو 95% لوگوں نے یہ کہا کہ انہوں نے غریب عوام کا سوچا ہے, جس میں انہوں نے لنگر خانوں کا ذکر کیا جو چیئرمین تحریک انصاف نے غریب عوام کے لیے کام کیا. تو موسٹلی لوگوں کا یہی ذکر تھا کہ ہم نے سابق وزیر اعظم کو ووٹ دینا, سابق وزیر اعظم عمران خان کو. اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور بات, حالیہ حکومت سے ہر شخص مایوس نظر آ رہا تھا, کیونکہ کسی کو آگے راستہ نظر نہیں آ رہا. معیشت کی وجہ سے, معیشت کی وجہ سے, مہنگائی کی وجہ سے اکثر لوگ تو آپ دیدہ ہو گئے تھے اس بات کو لے کر کہ جی کیا حال کر دیا ایک سال میں معیشت کا, اور اتنی مہنگائی ہو گئی کہ ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے. اور خان صاحب کے حوالے سے یہی بات تھی کہ انہوں نے لنگر خانے کھولے, انہوں نے غریب عوام کا سوچا ہے. سیاسی اختلاف لوگوں کے اپنے جگہ تھے, لیکن ان تمام تر چیزوں پہ لوگ اتفاق رکھتے تھے کہ جی چیئرمین PTI نے غریب عوام کے لیے کافی کام کیا. اچھا رانا صاحب, اب یہ سچویشن نوجوانوں سے میں دوبارہ کچھ کوشچن ہے میں آپ سے کروں گا. سچویشن آپ کے سامنے ہے کہ بیچ میں حکومت سیاسی بیانیاں بھی بناتی رہی کہ جناب یہ ہو گیا, کرپشن کا بیانیہ بنا, توشہ خانہ کا بیانیہ بنا, اور دیگر جو ہے جو بدقسمت ہمارے ہوئے واقعات 9 مئی کے, اس کے اوپر بھی سیاسی بیانیہ بنایا گیا, لیکن اس کا اثر جو ہے ہمیں گراؤنڈ پہ نظر نہیں آ رہا. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس حکومت کی اپنی معاشی ناکامیاں ہیں, یہ کچھ بھی عوام کو دینے میں ناکام رہے ہیں, یا کوئی اور وجہ ہے؟ دیکھیں سمپل سی بات ہے, اٹس ویری سمپل. آپ جو بات کہہ رہے ہیں نا, جو جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں اکانومی کی طرف, جو لوگوں کی حالات ہے نا وہ دن بدن خراب ہوئے. ٹھیک ہے, کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ لوگوں تک کوئی آسانیاں ہوتی, لوگوں کے لیے آسانیاں ہوتی, کوئی یوٹیلیٹی بلز ان کے کم ہو جاتے, کوئی ان کو کھانے کو مل جاتا, مطلب چلو ان کو 3 ٹائم نہیں 2 ٹائم روٹی مل جاتی, وہ انہیں نہیں ملا. ٹھیک ہے, اب آپ جو مرضی نہیں یہاں پہ نیریٹو بناتے رہیں. ٹھیک ہے, آپ کہیں جناب کہ پرانا مسئلہ تھا, یا اس نے جناب چیئرمین PTI نے جناب اچھے طریقے سے حکمرانی نہیں کی, یا وہ فلاپ تھا. ٹھیک ہے, فلاپ تھا, اوکے فائن, ہی واز اے فلاپ. لیکن دا پوائنٹ از کہ وہ اس وقت کے حساب سے اس کا کمپیریزن کرتے اس 4 سال کا اب 1 سال کے ساتھ,
تو وہ 4 سال کا کمپیریزن جب 1 سال کے ساتھ کرتے ہیں تو انہیں وہ اچھا لگنا شروع ہو جاتا ہے چیئرمین پی ٹی آئی, ٹھیک ہے, کیونکہ 1 سال میں وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے. سو وہ اس میں وہ ان کو کوئی مشکل نہیں ہوتی ٹو فگر آؤٹ اور میک اے ڈیسیژن. سو وہ ڈائریکٹلی اس طرف جاتے ہیں, کہتے ہیں نہیں جی انہیں کام ٹھیک کیتا سی. ویسے آپ کو لگتا ہے کہ رانا صاحب کی یہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں ان کو بھی احساس ہے کہ الیکشنز میں ان کے لیے بڑی مشکلات ہوں گی اگر بلہ بیلٹ پیپر پہ ہوا, ان کو احساس ہے اس چیز کا؟ دیکھیں جی بلہ اگر بیلٹ پیپر پہ ہوگا نا تو یس مشکلات تو ہوں گی, لیکن دین اگین ایک چیز ساتھ دیکھنی ضروری ہے کہ اس وقت تک جب بھی الیکشن ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اچھا یہ آپ نے بات کہہ دی کہ اس وقت تک, کیا مطلب وقت 60 یا 90 روز میں نہیں الیکشن ہوں گے؟ یہاں پہ اتنا کچھ ہو چکا ہے کہ یہاں پہ مطلب کہ آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ 90 دن میں الیکشنز ہو جائیں گے تو میرا نہیں خیال کہ ایک ریئلسٹک اپروچ ہوگی. الیکشنز آگے بھی ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن دا پوائنٹ از کہ اس وقت تک جب بھی الیکشن ہوتے ہیں, چاہے وقت پہ ہوتے ہیں چاہے سال بعد ہوتے ہیں الیکشنز, اس وقت تک یہ ساری سچویشن اسی طرح رہ سکتی ہے چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے یا پی ٹی آئی کے لیے. سو اگر اس وقت تک یہ ریٹین کر سکیں اس قسم کی سچویشن, کیونکہ ہم لوگوں کی میموریز بھی بڑی شارٹ ہے نا, تو وہ اس وقت تک اگر ریٹین کر سکیں یہ سچویشن کو, اس سارے حالات کو, تو پھر تو ایک دن بدن سچویشن بنے گی. میرا ذاتی خیال ہے کہ the earlier the better, جتنی جلدی الیکشن کرا لیں اتنا بہتر ہے. جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا اس پرابلمز ہوتی رہیں گی پی ڈی ایم کے لیے, اور جو جماعتیں اس وقت کوریڈورز آف پاور میں موجود ہیں ان کے لیے پرابلمز ہوں گی. اگر نہیں کرائیں گے, لیٹ ہوگا الیکشن, تو یہ گیئر اپ ہوتی رہے گی سچویشن ان فیور آف پی ٹی آئی. سو وہ اس کو بہتری تو یہ ابھی فوری طور پہ کرا دے, بیلٹ پیپر پہ ہو بلے کا نشان نہ ہو, لیکن دا پوائنٹ از کہ کتنے لوگ ٹکٹ لیں گے اور کتنے لوگ سامنے آئیں گے, یہ بھی بڑا امپورٹنٹ چیز ہے. وہ آج تو بہت سارے لوگوں کو وہ اشتہاری قرار دینے کی بھی کارروائی شروع ہو گئی ہے تحریک انصاف کے. اچھا آپ عمر یہ بتائیں کہ وہاں پہ کسی نے یہ ذکر کیا کہ جناب وہ توشہ خانہ کی گھڑی اس نے بیچ دی, اور جو حکومت صبح سے شام تک پریس کانفرنسز کرتی ہے, یا 9 مئی کے واقعات کا کہیں ذکر آیا لوگوں کا اس بیچ میں کہ اس کے بعد جناب اب ہم اس کو ووٹ نہیں دیں گے, جو حکومت کا بیانیہ ہے اس کے اوپر میں بات کروں, جو اس کا سیاسی بیانیہ ہے؟ دیکھیے, اچھا جس طرح میں نے پہلے مینشن کیا تھا نا کہ 8:1 کا یا 8:2 کا کمپیریزن آ رہا, تو اس میں سے کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو کہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے ووٹ ہی نہیں دینا کسی کو, تو دیٹ ڈزنٹ گو ان فیور آف ادر پارٹیز ایز ویل. یہ بھی بڑا ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے. دوسرا یہ ہے کہ بڑا سیدھا سا لوگ, زیادہ تر جو میجورٹی ہے وہ یہی جواب دیتے تھے, وہ کہتے تھے کہ ہم اس ٹائم پہ معاشی حالات کی وجہ سے اتنے مجبور ہیں کہ ہمارے پاس کوئی اور آلٹرنیٹیو ہے نہیں. کہتے ہیں ہم کس منہ سے جو کرنٹ حکمران ہیں ان کو ووٹ دیں, کس وجہ سے ہم ووٹ دیں. ایون جب وہ حلقوں میں آتے ہیں تو دے فیل دیٹ ٹینشن کہ اس علاقے میں جب بھی جاتے ہیں تو وہاں پہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ آپ کو ہم ووٹ کس وجہ سے دیں, آپ نے ایسا اس سال کے اندر یا جو آنے والے دن ہیں اس میں ایسا کیا کارنامہ انجام دینا جس کی وجہ سے ہم آپ کو ووٹ دیں گے. یہ ایک بڑا فیکٹر تھا. باقی جس طرح آپ نے بات کی تھی اس میں لوگوں نے یہ ضرور چیز ظاہر کی ہے, کچھ نے یہ بھی کہا تھا کہ جو کچھ 9 مئی کو ہوا تھا وہ ٹھیک نہیں ہوا تھا, اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا بالکل بھی. اور لیکن انہوں نے کہا تھا اس کے باوجود بائی اینڈ لارج لوگ جو ہے چیئرمین پی ٹی آئی کو بھی پریفر کر رہے تھے کہ وہ آنے والے انتخابات میں ان کو الیکٹ کریں گے. ہاں, یہ ویسے آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی. یہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو ان بدقسمت واقعات میں جو لوگ ملوث ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے, کوئی بھی اس کو سپورٹ نہیں کرتا, ٹھیک ہے, اس لیے کہ قطعاً یہ چیز قابل قبول نہیں ہے. لیکن اگر اس کے اوپر کوئی حکومت سیاسی بیانیہ بنانے کی کوشش جو کر رہی تھی اس میں ان کو کافی حد تک جو ہے وہ ناکامی. جی پتہ کیا ہے پوائنٹ از کہ 9 مئی کے واقعے کو نا جتنی جلدی وائنڈ اپ کر دیں نا, جو لوگ اس میں ملوث تھے نا ان کو بالکل سزائیں دیں, ٹکا کے سزائیں دیں ان کو, تاکہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے اور آئندہ کوئی اس قسم کی جرت نہ کرے. بٹ دین اگین دا پوائنٹ از ڈفرنٹ. یہاں پہ جب جو ہم بات کر رہے ہیں یہاں پہ وین اٹ کمس ٹو لائک پولنگ دا ووٹ, وہ پولنگ والے دن جو ہے نا ٹرن آؤٹ پہ ایک بہت بڑا ایک کچھ بھی ہو سکتا ہے. یو سی, اب اس دن کتنے ووٹ ڈلتے ہیں, ٹھیک ہے, بیلٹ باکس میں, اور وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. سو دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. اور اس وقت تک الیکشن ڈے تک کیا پی ٹی آئی جو ہے یا پی ٹی آئی کا چیئرمین جو ہے اپنے آپ کو ریٹین کر سکتا ہے سارے مومنٹم کو یا نہیں؟ ابھی تک تو کر سکتا ہے, ابھی تک تو نظر آتا ہے, ٹھیک ہے, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ اگر وہ اندر بھی ہو جاتا ہے
تو اس کو نظر آتا ہے کہ وہ اندر سے بیٹھ کے شاید وہ مینیج کر لے, لیکن اتنا آسان نہیں ہوتا اندر سے بیٹھ کے مینیج کرنا. اندر سے بیٹھ کے مینیج کرنا مشکل ہوتا ہے کام. دیکھیں یہاں پہ ایک پورا ایک نظام نہیں بنا ہوا. جیسے دوسری پولیٹیکل پارٹیز ہیں نا, اگر وہ ایجیٹیشن پہ نکلتی ہیں یا کسی مطلب کوئی ان کے بندے پکڑے جاتے ہیں ووٹر سپورٹر, تو ان کے پیچھے پوری لیگل ٹیم ہوتی ہے جو ان کا بالکل پیچھے تک جا کے ان کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہے, ان کی ضمانتیں کراتی ہے, ان کو جناب جیل میں اچھی طریقے سے رہ جائیں, وہ سارا پورا ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. بٹ ان دس پرٹیکولر کیس پی ٹی آئی کے مسئلے میں وہ اس قسم کا نظام نہیں ہے. ایسے لگتا ہے کہ وہ اپنے لوگ جو تھے, ٹھیک ہے, 9 مئی کی بات نہیں کر رہا, 9 مئی تو میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جو ملوث تھے ان کو ٹکا کے سزائیں دے, لیکن اس کے علاوہ بھی کوئی لوگ اگر پکڑے گئے ہوئے ہیں 9 مئی سے پہلے تو ان کو لیگل وہاں پہ ٹیم جو وہاں پہ نہیں بھیجی گئی پی ٹی آئی کی طرف سے. ٹھیک, ویسے تو ان کے لوگ وہ کہتے رہتے ہیں کہ انہوں نے کوئی ٹیمیں وغیرہ رکھی, وہ کر رہے بھی ہیں, پر آبویسلی جتنے بڑے لیول پہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا 5-6 ہزار بندہ پکڑا ہوا ہے, اور اس میں پھر وہ بھی ہوتی ہیں, تھوڑی سی مشکلات بھی ہوتی ہیں. یقیناً یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا عاصم, آپ سے میں جو پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک ہمیں میڈیا پہ ایک تاثر ملتا ہے, اور اکثر حکومتی شخصیات کی طرف سے کچھ صحافی دوست بھی کہتے ہیں کہ ختم شد جی, پرویز خٹک کہا گیا تو عمران خان کے پی کے میں ختم ہو گیا, یہ حلقے میں ختم ہو گیا. جو گراؤنڈ پہ جب آپ لوگ جاتے ہیں, یہ کوئی ایک نہیں, آپ بہت ساری رپورٹس کرتے ہیں, ہفتے میں آپ اکثر جاتے ہیں باہر, کیا آپ کو عاصم گراؤنڈ پہ بھی یہی چیز نظر آ رہی ہے کہ جو لوگ باہر گراؤنڈ پہ ہیں وہ ختم, وہاں پہ پی ٹی آئی آپ کو ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ سوری, میں ایک چیز ہے اس میں اگر آپ اجازت دیں تو میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا. دیکھیں میاں محمد نواز شریف صاحب جو تھے, ٹھیک ہے, پنامہ آیا, ساری دنیا نے کہا جناب میاں محمد نواز شریف صاحب کی سیاست ختم ہوگی. وہ تو ایک مشہور نعرہ بھی تھا, مسلم لیگ نون ان اللہ من راجعون, ٹھیک ہے نا, پی ٹی آئی نے لگایا تھا, پی ٹی آئی نے لگایا تھا اس وقت. ٹھیک ہے, دا پوائنٹ از کہ کوئی جماعت جو ہے نا ختم نہیں ہوتی ہے سچ. ٹھیک ہے, میاں نواز شریف تو باؤنس بیک کیا نا میاں نواز شریف نے. ٹھیک ہے, میاں نواز شریف واپس, آج پھر میاں نواز شریف از کالنگ دا شاٹس. ٹھیک ہے, اسی طرح پارٹی ختم نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, مجھے تو کوئی اطلاع ملی ہے کہ میاں صاحب کسی چیز پہ تھوڑے بہت ناراض بھی ہیں, ملک نہیں آ رہے, ان کی بڑی خواہش ہے. لیول پلینگ فیلڈ ان کی خواہش کے مطابق ابھی تک ان کو نہیں ملی ہے. مجھے نہیں پتا اس چیز کا, لیکن ہو سکتا ہے میاں صاحب کی خواہش ہو کہ بلے کا نشان نہ ہو بیلٹ پیپر پہ. مطلب مجھے نہیں پتا, آئی ڈونٹ نو, وہی نہ ہو سکتی خواہش تو کسی کی کچھ بھی ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے ان کی خواہش ہو کہ جناب بلے کا نشان ہی نہ ہو بیلٹ پیپر میں, مجھے نہیں پتا, بٹ ہو سکتا ہے. میاں صاحب کی ہو سکتا ہے یہ بھی خواہش ہو کہ جناب انہیں بھی اندر کیا گیا تھا, ان کو بھی ڈیٹین کیا گیا تھا, ان کو بھی جیل میں ڈالا گیا تھا, تو جب تک خان جو ہے وہ اندر نہیں جاتا اس وقت تک وہ نہیں آئے. مجھے نہیں پتا ان چیزوں کا, لیکن ایزیوم کر رہا ہوں. ہو سکتی لیول پلینگ فیلڈ کا وہ بار بار ذکر کرتے ہیں. اچھا عاصم, آپ لیکن ان کے لیے بڑی آسانی ہونی تھی. جو میاں نواز شریف نے جو دی تھی نا رائے, جو سجیشن دی تھی جب نو کانفیڈنس ہوا تھا, اور اس کے بعد سجیسٹ کیا تھا پی ڈی ایم والوں کو کہ آپ لوگ فوراً انتخابات کی طرف چلے جائیں. اس وقت جو تھا پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کا گراف 9% پہ تھا, تو اس وقت اگر یہ لوگ انتخابات پہ چلے جاتے تو یہ تو 5 سال کے لیے اٹ واز ہنکی ڈوری فار دیم. انہوں نے یہ سال نہ لگاتے یہ لوگ, تو میاں نواز شریف صاحب کی بات سن لیتے, تو میرے خیال میں ان کی زندگی بڑی آسان ہوتی ساری پی ڈی ایم کی. بس اس میں تھوڑے سے مسائل یہ تھے نا کہ وہ جو کیسز وغیرہ تھے مبینہ کرپشن کے, نیب کے قوانین میں تبدیلی, اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کا حق چھیننا, تو بہت سارے انہوں نے ضروری کام کرنے تھے. ہاں وہی نا, وہ سارے قوانین تبدیل کر کے چلے جاتے. اچھا عاصم, وہ آپ لوگوں کو گراؤنڈ پہ کیا لگتا ہے کہ گراؤنڈ پہ کیا سچویشن ہے جدھر مختلف علاقوں میں جو آپ جاتے ہیں؟ سر گراؤنڈ ریالٹی از ٹوٹلی ڈفرینٹ. مین اسٹریم میڈیا سے چیئرمین پی ٹی آئی کا نام مائنس ہو گیا ہے, لیکن گراؤنڈ پہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. ہر شخص, ہر بندے سے آپ جب پوچھو کوئی دوسرا نام ہی نہیں ہے, آپ نے کس کو ووٹ دینا ہے؟ عمران خان کو. دوسری چیز یہ, آپ کابلر سے لے کر ریڑھی والے تک ہر شخص کے پاس اسمارٹ فون ہے, اور اسمارٹ فون کے ذریعے وہ چیئرمین پی ٹی آئی کو فالو کر رہا ہے. تو اس ریالٹی کو ٹک ٹاک ہر جگہ پہ, ہر پلیٹ فارم پہ, یو نیم اٹ, اینڈ آپ کو وہاں پر عمران خان صاحب کا فالوور ملے گا. تو یہ اس ریالٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے اور لوگوں کی سوچ کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو ہر جگہ پہ عمران خان صاحب ملیں گے. اور اس کی بنیادی وجہ جیسے کہ ان
کے عوام کے لیے کام ہے. ہم ان کے سیاسی بیانیے پہ اس کے متعلق نہیں بات کرتے, لیکن جب انہوں نے عوام کے لیے کام کیا, میرا ٹوٹلی مقصد یہ تھا کہ غریب عوام سے بات کی جائے. لوگوں نے لنگر خانے کے متعلق بات کی, لوگوں نے بات کی کہ انہوں نے فلاحی کام کیے, صحت کارڈ, اور پوری فیملیز نے مطلب اس پہ علاج کرایا, اور لوگ اس کے لیے مطلب یہ بات کر رہے تھے کہ کاش یہ واپس آ جائیں تاکہ ہم عوام کا بھلا ہو سکے. تو یہ ریالٹی ڈفرینٹ تھی. اچھا, اس میں جو اوور آل تاثر ملتا ہے نا, کسی سے بھی بات کرو, کہ جتنی پالیسیز اس حکومت کی معاشی جو بھی آپ کے سامنے آئی ہیں وہ اتنی ناکام رہی ہیں کہ اس کی وجہ سے عمران خان کا گراف آئے روز اوپر سے اوپر جا رہا ہے. اچھا, آخر میں ایک دو باتیں آپ سے چھوٹی سی. رانا صاحب, آپ نے بھی ٹک ٹاک پہ اکاؤنٹ کھول لیا کہ نہیں؟ بتا دو ان کو, یہ فالو کریں رانا صاحب کو ٹک ٹاک پہ. ویسے آپ کو بھی پتا ہے, یو نو دس تھنگ, کہ میں بہت ماٹھا ہوں اس چیز میں, اور مجھے تو کوئی ہیلپ آؤٹ کرتا ہے تو پھر میں اس طرف جاتا ہوں. میرے خیال میں کسی نے کھولا ہے, میری جو میری سوشل میڈیا کی جو ٹیم ہے اس میں سے کسی نے کھولا ہے. اب کتنا آپریٹو ہے اس وقت تک آپ کو پتا ہے, میں سوشل میڈیا پہ ذرا تھوڑا سا ماٹھا ہوں. آپ تو بڑے انفارمیٹیو قسم کے ولاگز وغیرہ بھی بناتے ہیں, آپ کا اپنا یوٹیوب چینل بھی ہے. آپ ویسے رانا صاحب کا چینل بھی وزٹ کر سکتے ہیں. خبریں رانا صاحب بہت ساری شیئر کرتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو پھر بری بھی لگتی ہیں. ظاہر ہے آپ سب کو خوش رکھ نہیں سکتے. اگر آپ جرنلزم کریں گے, ٹرو جرنلزم کریں گے, تو سب خوش رہ بھی نہیں سکتے اس میں. چلیں رانا صاحب, آپ دونوں نوجوانوں کا بہت شکریہ جی. آج بس یہی کوشش تھی, میں ولاگ کے حوالے سے کچھ سٹوریز وغیرہ میں نے اکٹھی کی ہوئی تھی, میری رانا صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی, پر انہوں نے آ کے بتایا یہ اپنی کوئی رپورٹ وغیرہ تیار کر رہے تھے, سروے کے رزلٹ وغیرہ, تو بڑا امپورٹنٹ تھا. میں نے کہا آپ کے ساتھ بھی شیئر کیا جائے کہ تمام تر چیزوں کے باوجود حقیقت یہ ہے کہ جتنی پاپولیرٹی اس وقت تحریک انصاف کو ملی ہے اس میں بڑا کردار جو ہے وہ پی ڈی ایم کی حکومت کا بھی ہے. ان کی اگر اپنی پالیسیز کوئی بہتر ہوتی ہے, ایک سال کے اندر کچھ ایسی چیزیں سامنے آ جاتی جس میں عوام کو اپنا کوئی فائدہ نظر آ رہا ہوتا, وہ نظر نہیں آیا. اور بیانیہ بھی جو ان کا سیاسی رہا ہے وہ ذاتی مسائل, ذاتی مسئلے, قوم کو یہ بتایا گیا جی وہ بڑے مظلوم ہیں کیونکہ وہ لندن میں بیٹھے ہیں, آپ بڑے صحیح ہیں کیونکہ آپ آٹے کی لائنوں میں مر رہے ہیں. اس طرح تو سیاسی بیانیے نہیں بنتے نا, آپ کو عوام کے لیے ڈیلیور کرنا پڑتا ہے. اینی وے, اب دیکھتے ہیں چیزیں آگے کس طرف جاتی ہیں. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ.